بیٹے جب وصال ہوا تو 50 روپے کل میرے پاس بچ گئے، اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز 50 روپے کے نقد سے، کیش سے کیا۔ کالج میں پھر میں نہیں گیا، میں نے وہاں جا کر کالج چھٹی دی، اور ایک میڈم ہوتی تھی ڈائریکٹر، نسیم اولک اس کا نام تھا، مجھے آج تک نام یاد ہے، نسیم اولک، یہ ڈائریکٹر ایجوکیشن تھی سرگودا ڈویژن کی۔ میں اس کے پاس گیا، ٹرانسفر اپلیکیشن لکھی، اور میں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں، میرے والد ماجد کا وصال ہو گیا ہے، اور 1968 6 سال پہلے میری والدہ ماجدہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارے، تو مجھے جنگ میں ٹرانسفر کر دیں، یا گوجرا یا ادھر ٹوبا یا فیصل آباد، کسی قریبی اسٹیشن پر۔ اس نے ٹرانسفر نہیں کی، وہ اکھڑ طریقے سے بولی، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی ویکنسی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ میں باہر آ گیا، باہر آیا تو اس کا سیکٹری ایک تھا، صوفی کہتے تھے اس کو، وہ ساتھ بیٹھا تھا، جو بھی تھا، صوفی صاحب، صوفی حسین شاہ، وہ اس کا سیکٹری بیٹھا تھا، وہ کھڑا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کہتا باؤ جی کہاں چلے ہیں آپ؟ میں نے کہا واپس جا رہا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھیے، ٹرانسفر آرڈر آپ کو دلوا دیتا ہوں، آپ ٹرانسفر آرڈر لے کر جائیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا صرف 500 روپے لگیں گے۔ کیا 500 روپے لگیں گے؟ آپ نے بادشاہی کی، سیدھا ڈائریکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ ہم جو خادم بیٹھے ہوئے ہیں باہر، سیدھا ہمیں ہی کہتے تو آپ کو ٹرانسفر آرڈر لا دیتے۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ آج کل تو کسی چھوٹے کام کے لیے جامعہ کا بچہ جائے تو مفتی عبدالقیوم خان بھی 500 سے کام نہیں کر دیتے۔ تو میں نے کہا اچھا 500 روپے سے ٹرانسفر ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہو جائے گی، ابھی آرڈر لے دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں اس رشوت دینے پر تو لعنت بھیجتا ہوں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تنخواہ میری 500 روپے اس وقت ہوتی تھی بیسک پہ، گریڈ 17 کی، اور 200-250 روپے اوورال الاؤنسز مل جاتے تھے، یہ پتہ نہیں 400 الاؤنسز بنتے تھے۔ جی نہیں، کلاس 1 ہوتی تھی، فرسٹ کلاس ہوتا تھا، گزٹڈ آفیسر کا فرسٹ کلاس، اور غالباً 900 بنتے تھے الاؤنسز ملا کر۔ تو میں نے کہا آپ نے تو 500 مانگا ہے، میں آپ کو اس 900 روپے کی نوکری آپ کے منہ پہ دے ماروں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں جنگ جا کر ریزگنیشن لکھ کر آپ کو پھینکوں گا، اور میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی نوکری پر اور آپ کے محکمے پر۔ میں گھر آ گیا، تو اس کے تو کیا دینے تھے، گھر آ کے میں نے ریزگنیشن لکھا اور استعفیٰ لکھ کے محکمہ تعلیم کو بھیج دی، اور فنش، نوکری ختم کر دی۔ اب وہ جو ذریعہ تھا آمدنی کا، لیکچرشپ کا، وہ بھی ختم ہو گیا 2 منٹ۔ وہ بعد میں کئی سالوں تک رابطہ کرتے رہے، میرا نام انہوں نے سروس لسٹ سے نہیں کاٹا کئی سالوں تک، لیکن میں نے پھر پرواہ نہیں کی۔ تو میں نے پھر لاء چونکہ کمپلیٹ کیا تھا، اس کے ساتھ پھر اپرینٹسشپ کا منصوبہ بنایا، وکالت سیکھنے کا۔ خیر، تو اس صورت میں یہ ہوا کہ جاوید کی بات میں کر رہا تھا، اس کو 50 روپے جو بچ گئے تھے کل دے کر ملتان بھیج دیا، اور اس رات جو ہانڈی پکی اور گھر کا کھانا پکا اپنے لیے اور مہمانوں کے لیے، وہ رات کی ہانڈی زندگی کا آغاز کیا اپنی زندگی کا قرض کے ساتھ۔ میرے ایک دوست تھے، اس دوست سے، بس ایک ہی دوست، اس سے قرض لیا، اور ہفتے عشرے 15-20 اور جاوید کے لیے پیسے بھی لیے بطور قرض، ایک ڈائری بنا لی اور قرض کا اندراج کرنا شروع کر دی۔ تو وہ آغاز کر دیا لائف کا اس سے۔ تو تیسرا دن تھا، تو جاوید کو میں نے دینے جانا تھا، تو اس نے مجھے فون کر دیا بھائی جان آپ نہ آئیں، میں آ کے خود لے جاؤں گا۔ وہ نہیں، میں نہیں گیا۔ میں نے کہا پیسوں کا بندوبست میں نے کر لیا۔ اس نے کہا آپ نہ آئیں، میں لے جاؤں گا۔ کچھ دن گزرے تو کہیں رات کو لیٹ آور جاوید پہنچا بھائی۔ میں صبح نماز کے ساتھ ہی، مجھے نہیں ملا، میں نماز کے ساتھ چلا گیا قبرستان ابا جی قبلہ کے مزار اقدس پر فاتحہ اور زیارت کے لیے، اور والدہ ماجدہ کی مزار بھی وہیں تھی۔ میں وہاں حاضری دے کر فاتحہ کے بعد جو واپس آیا تو مجھ سے چھوٹی سسٹر تھی، وہ ہمارا ناشتہ بناتی تھی کچن میں بیٹھ کر،
تو میں اندر داخل ہوا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، آنکھیں سرخ تھی، رو رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ ویسے ابا جی قبلہ کی وفات جو ہوئی تازہ تازہ غم ہے تو رو رہی ہے۔ میں نے اس کو چپ کرایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ چپ نہیں کر رہی تھی، بار بار پیار کیا بھی چپ کر جاؤ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ریزن کوئی اور ہے، رو رہی ہے، میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ جاوید آیا ہے رات کو۔ تو میں نے کہا جاوید آیا ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس کا پاؤں بہت شدید زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کی انگلیاں پس گئی ہیں، زخمی۔ میں حیران ہوا کیا ہوا؟ اسی وقت دوڑا، جاوید کو بلایا، دیکھا پٹی بندھی ہوئی تھی، زخمی تھی، انگلیاں بہت۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا؟ وہ بتاتا نہیں تھا۔ پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے اصرار پر اس نے پھر مجبوراً بتانا پڑا۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ وہ 50 روپے آپ نے مجھے دے دیے اور گھر زندگی کا آغاز آپ نے ادھار سے کیا۔ اب مجھے علم تھا کہ آپ میرے میس کے پیسے اور کالج کی فیس بھی ادھار اٹھا کر دیں گے۔ تو مجھے کالج میں چھٹیاں ہو گئی تھیں 3 اتفاق سے، 3 چھٹیاں ہوئیں، تو میں نے سوچا اب میں بھی آپ کے ساتھ مدد کروں۔ تو 20 پیسے لگتے تھے وہ اسٹوڈنٹ ٹکٹ پر، تو میں بہاولپور روڈ کی طرف کوئی 20 میل آگے چلا گیا، کوئی شہر تھا، وہاں کوئی لمبی اونچی بلڈنگ بن رہی تھی، تو میں نے جا کے 3 دن وہاں مزدوری کی تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ محنت میں ہاتھ بٹاؤں اور کچھ ہیلپ کروں۔ تو اب مزدوری تو بچے کو آتی نہیں تھی بیچارے کو، اس کو کہاں آنی تھی؟ تو وہ انہوں نے کہا بھی تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا، جوان لڑکا ہے تو مجھے کام تو نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر وہ اونچے مستری بیٹھتے ہیں نا، تو اس نے کہا بھی مزدور نیچے سے اینٹیں پھینکتے ہیں، اور اس دیسی طریقہ ہوتا ہے تو اینٹیں پکڑ کے پھر وہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم اینٹیں اس طرح پھینک سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو پھینک سکتا ہوں۔ تو میں پھر وہاں 3 دن صبح سے شام تک اینٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا تھا۔ تو مزدوری کی کچھ پیسے انہوں نے مجھے یومیہ مقرر کیے۔ وہ ایک اینٹ اس کے پکڑنے سے رہ گئی تو نیچے گری، میرا سر بچ گیا مگر میرے پاؤں کی انگلیوں پہ آ گری اور وہ زخمی ہو گئیں۔ یہ واقعہ سنایا۔ پھر میں نے اس کو صبر کیا اور میں نے اس کو سختی سے کہا بیٹے آج کے بعد، میں نے کہا جاوید کو کہ خبردار، میں بک جاؤں جو کچھ بھی ہو میرا فرض ہے، جو کچھ گھر میں آتا تھا، جو آپ کھاتے تھے، جو پہنتے تھے، جو ملتا تھا، وہ خرچہ آپ کو مستقل ملتا رہے گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں کہاں سے لاتا ہوں، کہاں سے ادا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی زندگی میں یہ فرق نہیں آئے گا، اور خبردار ایسا کام نہیں کرنا جب تک میں زندہ ہوں۔ روکا۔ پھر بہر صورت بیٹے پھر وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ قرض اٹھاتا تھا، اور قرض اٹھا کے تو بچوں کے لیے دودھ آیا ہے، ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، اخراجات ہیں، وہ تو کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہن بھائی تھے چھوٹے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، سب سے چھوٹی سسٹر تھی، بالکل چھوٹی تھی، اس کو پہچان بھی زیادہ نہیں تھی، اس سے بڑی سسٹر، پھر وہ جو بڑی بہن تھی جو گھر جس نے سنبھالا، وہ 7 جماعتیں ابھی اس نے کی تھی، 8ویں میں پڑھ رہی تھی، مڈل میں، تو جب وفات ہو گئی تو اس نے پھر گھر کا بوجھ سنبھال لیا۔ تو اس طرح کی لائف تھی، تو ساری فیملی کا ایک بوجھ تھا۔ تو بہرحال قرض کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران ایسے لمحات اور واقعات بھی آئے کہ میں بیمار ہو گیا۔ مجھے پہلی بار ہارٹ ٹربل ہوئی بیٹے 78 میں۔ اس دوران پھر میری شادی ہوئی 76 میں۔ اب شادی کے اخراجات بھی صاف ظاہر ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمشیرہ کی شادی کرنی تھی، اور پھر گھر ہمیں کھانا پکا کے دینے والا کوئی نہیں تھا، چھوٹی بہنیں بہت چھوٹی تھیں، ایک وہی سسٹر تھی ذرا بڑی، اب اس کی شادی کرنی تھی تو پھر اپنی شادی کی تاکہ گھر کو لک آفٹر کرنے والی کوئی خاتون ہوگی، پھر اس کو بیاہ دیا، پھر وہ آ گئیں، اہلیہ آ گئیں، پھر تو گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے، مگر یہ سب کچھ قرض کے ساتھ چلتا تھا۔ اس دوران میرا لا ہو گیا تھا، اپرینٹس شپ شروع کی، تو 6 مہینے 8 مہینے اپرینٹس شپ میں لگتے ہیں بیٹے، ٹریننگ میں، اس میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے وہ کلا، تو کوئی ایک پیسے کا بھی ذریعہ آمدنی کا نہیں تھا سوائے قرض کے۔